بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس ملت کے اکابر سپہ سالاروں میں خالد بن ولید، درار بن ازور، عبیدہ بن جرح، اکرمہ، عقبہ بن نافع، طارق بن زیاد، سلطان محمد فاتح، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، صلاح الدین ایوبی، یوسف بن تاشفین ہوں، ان سے چھیڑخانی فی الحقیقت شیر کی کچھار میں منہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ نتیجہ پھر بنیان مرصوص ہی ہوا کرتا ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ شہاب الدین غوری وہ معمار جس نے سرزمین ہند پر ایک نئی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ جہلم کی تحصیل سوہا سے کچھ فاصلے پر ڈوک دائمیک نامی ایک چھوٹی سی بستی میں وہ مرد تاریخ آسودہ خاک ہے جس کے عزم و استقلال نے برصغیر پاک و ہند میں پہلی مسلم ریاست دہلی کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ وہ ریاست تھی جو لگ بھگ 8 صدیوں تک قائم ہوئی اور جس کے دور میں تبدیلیوں نے اس خطے کا مقدر بدل دیا۔ یہ مزار شہاب الدین غوری کا ہے جسے 1990 میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اثر نو تعمیر کروا کر تاریخ کے ایک عظیم باب کو زندہ کیا۔ یہ درست ہے کہ شہاب الدین غوری سے تقریباً 1.5 صدی قبل سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر متعدد حملے کیے، لیکن ان کا دائرہ کار بالعموم لاہور اور پنجاب تک محدود رہا۔ محمود کے حملوں نے ہندوستان کے سیاسی منظرنامے کو وقتی طور پر جھنجھوڑا ضرور، مگر کوئی ایسی گہری اور پائیدار سماجی اور ثقافتی تبدیلی رونما نہ ہوئی جو تاریخ کا دھارا مستقل طور پر بدل دے۔ البتہ ان فتوحات نے وسطی ایشیا کے دیگر حکمرانوں کے لیے ہندوستان کی جانب پیش قدمی کی راہیں ضرور ہموار کر دیں۔ غور سے اٹھنے والا طوفان آج کے وسطی افغانستان کا صوبہ غور اس کا مرکز کے فیروز کوہ تھا۔ 1000 سال قبل دنیا کے متمول ترین شہروں اور ایک وسیع و عریض غوری سلطنت کا پایہ تخت شمار ہوتا تھا۔ شہاب الدین غوری کے عہد میں یہ سلطنت ایران کے نیشاپور سے لے کر بنارس، اجمیر و بنگال تک اور بحیرہ کیسپیئن سے لے کر دریائے سندھ و بیاس تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں موجودہ ترکمانستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش، بھارتی گجرات اور جنوبی ہندوستان کے وسیع علاقے شامل تھے۔ 11ویں صدی کے نامور مورخ ابوالفضل بہقی اپنی شرح آفاق تصنیف تاریخ بہقی میں جو غزنوی و غوری ادوار کی مستند ترین دستاویز اور فارسی ادب کا شاہکار مانی جاتی ہے، لکھتے ہیں کہ کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے غور میں آزاد ایرانی نسل تاجک قبائل اسی نسبت سے غوری کہلائے۔ ابتداً یہ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ امیر سوری نے 995 میں ان قبائل کو متحد کر کے غوری سلطنت کی بنیاد ڈالی جسے عباسی خلافت کی سند بھی حاصل تھی۔ امیر سوری کے بعد ان کے بیٹے محمد بن سوری تخت نشین ہوئے۔ 1011 میں محمود غزنوی نے فیروز کوہ پر قبضہ کر کے محمد بن سوری اور ان کے بیٹے ابو علی بن محمد کو گرفتار کر لیا۔ محمد سوری نے قید میں ہی اپنی جان دے دی۔ بہقی کے مطابق اگرچہ ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے تاہم وہ بدھ مت تھے۔ ابو علی محمد نے دوران قید اسلام قبول کیا اور اپنی ذہانت و شجاعت سے محمود غزنوی کو اس قدر متاثر کیا کہ انہیں غور کا گورنر بنا کر واپس بھیج دیا گیا۔ ان کے قبول اسلام کے بعد غور قبائل میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ مشہور مورخ منہاج السراج جوزجانی بھی اپنی تصنیف طبقات ناصری میں بہقی سے اتفاق کرتے ہیں۔ شہاب الدین کا عروج وقت گزرتا گیا۔ 1140 میں سلجوقی سلطان احمد سنجر نے غور پر قبضہ کیا۔ اس وقت کے غوری حکمران معیظ الدین حسین نے اطاعت قبول کر لی۔ ان کے بعد بیٹے بہاؤالدین سام اور پھر دوسرے بیٹے علاؤالدین حسین نے عنان حکومت سنبھالی۔ علاؤالدین حسین المعروف بجہازسوز وہ پہلے غوری حکمران تھے جنہوں نے سلجوقیوں کو خراج دینے سے انکار کیا، افغانستان فتح کیا اور سلطان المعظم کا لقب اختیار کیا۔ 1143 میں علاؤالدین کے انتقال پر قبائلی جرگے نے بہاؤالدین سام کے بڑے بیٹے غیاث الدین محمد کو غور کے حکمران منتخب کیا۔ غیاث الدین کی اصل طاقت ان کے چھوٹے بھائی معز الدین محمد تھے جنہیں تاریخ شہاب الدین غوری کے نام سے جانتی ہے۔ غیاث الدین امور سلطنت و داخلی استحکام پر توجہ مرکوز رکھتے، جبکہ شہاب الدین نے
شہاب الدین غوری سلطنت کی توسیع کا بیڑا اٹھایا۔ 1173 میں غزنی فتح کر کے غزنی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا اور پھر ہندوستان کا رخ کیا۔ ہندوستان کی جانب پیش قدمی اور فیصلہ کن معرکہ 1175 میں ملتان اور اس شریف کو فتح کیا۔ 1178 میں گجرات کے چلوکیا راجپوتوں سے سروبی کے قریب شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن یہ ناکامی ان کے عزم کو متزلزل نہ کر سکی۔ 1182 میں لاہور فتح کر کے اسے ہندوستان میں اپنی آئندہ مہمات کا مرکز بنایا۔ اس وقت شمال اور وسطی ہند کا سب سے طاقتور حکمراں پرتھوی راج چوہان تھا، جس کی سلطنت ستلج سے دریائے بٹوا اور ہمالیہ سے ماؤنٹ ابو تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1191 میں ہریانہ کے مقام ٹرائن یا تارین، موجودہ تراوڑی پر دونوں افواج کا ٹکراؤ ہوا۔ ٹرائن کی پہلی جنگ پرتھوی راج کے ساتھ تقریباً 100 راجہ مہاراجہ متحد تھے۔ اس جنگ میں شہاب الدین غوری زخمی ہوئے اور انہیں شکست ہوئی۔ جوزجانی کے مطابق اس شکست نے غوری پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ انہوں نے اپنا خون الگ ڈبا اس وقت زیر تن کیے رکھا جب تک بدلہ نہ لے لیا۔ اگلے ہی سال 1192 میں وہ مکمل تیاری اور بہترین ترک تیر انداز گھوڑ سواروں کے لشکر کے ساتھ اسی میدان میں واپس لوٹے۔ پرتھوی راج چوہان کی قیادت میں ایک بار پھر متحدہ ہندوستانی افواج ان کے مقابل تھی۔ اس بار فتح نے شہاب الدین غوری کے قدم چومے۔ پرتھوی راج شکست کھا کر فرار ہوتے ہوئے سرسا کے قریب گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ چند مورخین کے مطابق انہیں کچھ عرصے بعد سازش کے الزام میں قتل کیا گیا۔ ایک نئی تاریخ کا آغاز۔ ترارین کی دوسری جنگ میں فتح ایک ایسا تاریخ ساز لمحہ تھا جس نے ہندوستان کا مقدر بدل دیا۔ اس نے نہ صرف دہلی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کی جو 800 سال تک قائم رہی، بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی آباد کاری نے اس خطے کی تہذیب و ثقافت پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ مورخین اس فتح کو جنگ منذکرت کے مترادف قرار دیتے ہیں جس نے اناطولیہ کو ترکی میں بدل دیا تھا۔ اسی طرح ترارین کی فتح نے ہندوستان کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے اور ہندوستان برصغیر پاک و ہند کہلانے لگا۔ شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کے بیٹے کو اجمیر کا تخت سونپ کر اپنے وفادار ترک غلام قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود واپس غور چلے گئے۔ ایبک نے غوری کی خواہش پر اس فتح کی یاد میں دہلی میں 1193 میں عظیم الشان قوت اسلام مسجد تعمیر کروائی، جس کے صحن میں استدادہ 238 فٹ بلند قطب مینار آج بھی اس تاریخی فتح کی گواہی دے رہا ہے۔ 1199 عیسوی تک دہلی، بنگال، اڈیشہ اور گردنواح کے علاقے فتح ہو کر ایک مضبوط مسلم سلطنت کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ 1202 عیسوی میں بھائی غیاث الدین کے انتقال پر شہاب الدین غوری تخت غور پر بھی متمکن ہوئے۔ اب کی شہادت 1206 عیسوی میں پنجاب کے کھوکروں نے بغاوت کی۔ شہاب الدین غوری قطب الدین ایبک کی مدد کو پہنچے، بغاوت شروع کی اور واپس غور روانہ ہوئے۔ 15 مارچ 1206 عیسوی کی شب جب وہ ضلع جہلم کی تحصیل سوہا کے قریب دھمی گاؤں میں قیام پذیر تھے۔ کھوکروں بعض روایت کے مطابق اسماعیلی فدائیوں نے شب خون مارا۔ عشاء کی نماز کے دوران ایک تیر ان کی گردن میں لگا اور زخموں کی تاب لاتے ہوئے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں وہیں سپرد خواب کیا گیا۔ لازوال میراث۔ شہاب الدین غوری کی کوئی سلبی اولاد نہ تھی۔ حسن نظامی تاج المعاصر میں لکھتے ہیں کہ ایک درباری نے جب ان سے جانشین کی بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا، دوسرے بادشاہوں کے ایک یا دو بیٹے ہوتے ہیں، میرے ہزاروں بیٹے ہیں، یعنی میرے ترک غلام جو میری سلطنت کے وارث ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ان کے تربیت یافتہ غلاموں نے ان کی وسیع سلطنت کو سنبھالا۔ قطب الدین ایبک نے دہلی میں خاندان غلامان کی بنیاد رکھی۔ نصر الدین قباچہ ملتان کے حکمران بنے۔ تاج الدین یلدوز کو غزنی ملا۔ اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی نے بنگال کی حکومت سنبھالی۔ قطب الدین ایبک نے ان کی قبر پر شاندار مقبرہ تعمیر کروایا تھا، جس کی دیکھ بھال مغل دور تک جاری رہی۔
جدید دور میں بازگشت 1990 کی دہائی میں جب پاکستان نے اپنے میزائل پروگرام کا آغاز کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسلامی تاریخ سے گہری واقفیت کی بنا پر بھارت کے پرتوی میزائل کے جواب میں اپنے میزائل کا نام غوری رکھا۔ اسی دوران جب انہیں شہاب الدین غوری کے مزار کی خستہ حالی کا علم ہوا تو انہوں نے 1294 میں اسلام اور پاکستان کے اس عظیم ثبوت کے مزار کی شان نشان تعمیر نو کروائی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈمنڈ کلفورڈ باسفورڈ اپنی کتاب غوری خاندان انسائکلوپیڈیا ایرانیکا میں لکھتے ہیں، اس جنگ ٹرائن کے نتائج نہایت تاریخ ساز تھے جو انہوں نے برصغیر کے ملک کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ غوریوں کی فتح اس قدر مکمل تھی کہ آنے والی صدیوں میں اس خطے کی سیاسی، جغرافی، مذہبی، سیاسی، سماجی، لسانی اور ثقافتی حیثیت ہی بدل کر رہ گئی۔ تاریخ سے سبق: ہماری نوجوان نسل شاید ان تاریخی حقائق سے پوری طرح آگاہ نہ ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے۔ تاریخ سے سبق: ہماری نوجوان نسل شاید ان تاریخی حقائق سے پوری طرح آگاہ نہ ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تاریخ کے ان فراموش کردہ اسباق کو ازبر کیا جائے۔ اپنی تاریخ کے ان گمشدہ اوراق سے واقفیت ہماری قومی بقا اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہیں شہاب الدین غوری کے بارے میں بتائیں، انہیں ترائن کی دوسری جنگ کی فیصلہ کن اہمیت سے روشناس کرائیں، جس نے ہندوستان میں پہلی اسلامی ریاست اور بالآخر ہمارے پیارے وطن پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی۔ اگر ترک قوم ذکرت کی فتح کو یوم تاسیس ترکی کے طور پر منا سکتی ہے تو ہم کیوں ترائن کی فتح کے دن کو پاکستان کی نظریاتی اساس کی ایک اہم سنگ میل کے طور پر یاد نہیں رکھ سکتے۔